السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم باب چہارم سبق حقوق العباد کے بارے میں پڑھیں گے۔ حقوق حق کی جمع ہے، العباد عبد کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں انسان کے حقوق، انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے آج ہم جانیں گے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے واضح اصول پیش کرتا ہے۔ اسلام حقوق العباد پر اس لیے زور دیتا ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے سے معاشرے میں محبت، امن، سکون، اتحاد اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب تمام انسانوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہتے ہیں تو وہ پرسکون زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کو معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا واضح تعین کیا ہے۔ حقوق کی دو اقسام ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق جن میں نماز، روزہ اور حج شامل ہیں۔ حقوق العباد سے مراد ہیں بندوں کے حقوق، ان میں والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، مہمان، مسافر، غلام اور مریض وغیرہ شامل ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ اسلام میں والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ اسی طرح رشتہ دار پر مال خرچ کرنے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہہ دیجئے تم جو خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہو۔ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت و اشاعت میں جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کا صلہ یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کی جائے، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کی مکمل خبرگیری رکھیں اور جہاں انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے، رشتہ داروں کی خوشی غمی میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رشتہ داروں پر صدقہ سب سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں پر صدقہ ایک صدقہ ہے، جبکہ رشتہ داروں پر صدقے میں دو چیزیں ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں برکت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت پیدا ہو تو وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ عزیز طلباء، ہم نے آج کے سبق میں سب سے پہلی جو چیز جانی وہ حقوق کی اقسام ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ میں آپ کو مزید بتلاتا چلوں کہ دیگر احادیث میں اس بات کا تاکیداً بیان کیا گیا ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر وہ حقوق معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں
وہ جب تک انسان آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ حقوق العباد کا جو تعلق ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے، ہم سے کوئی لغزش ہوتی ہے، ہم سے کوئی کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو اسے ہمیں دنیا میں ہی اور اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں ہی حل کر لینا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لینی چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق ہمارا آپس میں ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے تعلقات کا خیال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر اس پر ہماری سخت پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی توجہ دیں اور ان کا خیال رکھیں اور انہیں مکمل پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔